انسان تو جانور کو اس وقت اپنے گھر لاتا ہے جب جو ہے قربانی کے ایک دن پہلے لاتا ہے، 2 دن پہلے لاتا ہے، نہ اسے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، نہ پوسا ہے، نہ اس جانور سے محبت ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اٹھا کر لائے ہیں، ہاتھوں سے قربان کر دیے ہیں، کوئی نہ لیے ہے۔ اصل طریقہ تو یہ ہے جانور کو 1 مہینہ پہلے 2 مہینہ پہلے اپنے یہاں لا کر لانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اسے چارہ کھلائے، اپنے ہاتھوں سے اسے گھاس کھلائے، اس سے محبت پیدا ہو جائے، اور پھر جب اس جانور پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے ذبح کرے تو پھر جو محبت ہے وہ محبت وہاں پر جھلکنا چاہیے، وہ محبت جو ہے سامنے دکھائی دینا چاہیے کہ واقعتاً جانور جو محبوب ترین چیز تھی آج میں نے اپنے ہاتھوں سے رب العالمین تیرے نام پہ قربان کر دینا چاہتا ہوں اور قربان کر دیتا ہوں۔ اصل سنت تو یہ ہے، اصل طریقہ تو یہ ہے۔ چند سال پہلے کا دور کا جائزہ لیجئے، 10 سال 12 سال پہلے کی طرف آپ ذرا جھانک کر کے دیکھیے، ہر گھر میں خصی اور بکرا کو جب انسان اپنا گھر کا جانور ہوتا تھا چند سالوں سے پال کر کے جب وہ ذبح کرتا تھا اس خصی کو، بکرے کو، تو پھر بہت سارے گھر کے لوگوں کے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا، محبتوں سے پالا، کھلایا پلایا، موٹا کیا ہے، آج اپنے ہاتھوں سے قربان کرتا ہوں۔ اور تو یہ منظر جو ہے سامنے دکھائی دیتا تھا، لیکن آج ہمارے یہاں سے یہ چیزیں بھی ختم ہوتے ہی جا رہی ہے، اور ہم آپ یہ کہتے ہیں کہ قربانی ہے قربانی ہے قربانی ہے، لیکن قربانی کا جو اصل روح ہے، قربانی کا جو اصل ذائقہ ہے وہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جہاں ہم اپنے جانوروں کو قربانی کر رہے ہیں وہیں پر اپنے دل کبھی تو قربان کرے، اپنے حسد کو قربان کرے، اپنے کینے کو قربان کرے، اپنے اندر بغض لیے ہوئے ہیں اور جانور کو قربان کر رہے ہیں، اپنے حسد کو قربان کون کرے گا؟ الحمدللہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، وقال الله تعالى في مقام آخر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، عزیز مکرم ساتھیوں، بزرگوں، پچھلے ہفتہ سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے 3 امتحان کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا۔ چوتھا امتحان کا تذکرہ کا میں نے آئندہ ہفتہ وعدہ فرمایا تھا۔ آج چوتھے امتحان کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے جو قربانی سے متعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا چوتھا امتحان یہ ہوا کہ جب بہت تمناؤں کے بعد، آرزوؤں کے بعد
ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں پیدا ہوا، آرزوؤں کے بعد پیدا ہوا، تمناؤں کے بعد پیدا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا کہ اپنے اس بیٹے کو اللہ کے دربار میں قربان کرنا ہے، قربانی کا عمل کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک تو بڑی مشقت کے بعد لڑکا پیدا ہوا اور پھر آزمائش یہ آئی، امتحان یہ آیا کہ اسے قربان کر دینا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنا بڑا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ چنانچہ باپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے سامنے خواب کا تذکرہ کیا کہ میں نے خواب میں یہ باتیں دیکھی ہے، بیٹا بھی نبی کا ہے، بیٹا بھی نبی بننے والا ہے، بیٹا بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، والد حضرت ابراہیم ہے، ماں حضرت حاجرہ ہے۔ وہ کہا کہ ابا جان آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو جس کام کے لیے کہا ہے آپ اسے کر گزریے، آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ فرمایا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب یہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، جب یہ بیٹا ذرا چلنے لگا اور پھرنے لگا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فانظر کہ انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، کیا فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے، تیری سوچ کیا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے؟ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معلوم تھا، پتا تھا نبی کا جو وحی ہوتی ہے اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے، نبی کا جو سپنا ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ وحی کا مطلب یہ ہے گویا کہ اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے والد گرامی، افعل ما تؤمر، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے، آپ سوچیے مت، آپ اسے کر گزریے، آپ اس کام کو انجام دے دیجئے۔ جی ہاں، کیوں؟ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں یہ بات لکھی ہے، اسماعیل نے جو یہ بات کہی ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ آپ صبر کرنے والا پائیں گے، بلکہ فرمایا کہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ انہوں نے یہ بات کہہ دی دنیا میں صبر کرنے والے بہت آئے، دنیا میں صبر کرنے والے بے شمار لوگوں نے آئے ہیں، انہی صبر کرنے والوں میں سے ایک میں بھی ہو، میں بھی آج صبر کروں گا، آپ اس کام کو کر گزریے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں یہ بات معلوم ہوئی، بیٹا حضرت اسماعیل نے کہا انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ کہا کہ اے والد گرامی آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے
سے پائیں گے انشاءاللہ کہہ کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے اس نیت کو، اپنے اس کام کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کو سونپ دیا کہ اللہ رب العالمین کی اس امانت کو اللہ کے حوالے کر دیا، اگر منظور ہوا تو آپ اس کام کو کر گزریے گا۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ چوتھا امتحان تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو جو بڑی تمناؤں کے بعد جو ہے حاصل ہوا ہو، اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، یہ بڑی مشقت ہے، یہ بڑا امتحان ہے، یہ بڑی آزمائش ہے۔ آج اگر ہم سے جان کا مطالبہ کر لیا جائے، انسان جان نہیں دے سکے گا۔ اگر آج انسان سے مال کا مطالبہ کر لیا جائے تو مال کو انسان دینے سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، مال کو نکال نہیں سکتا ہے۔ اگر اولاد کی قربانی مانگ لی جائے تو کون انسان دے گا؟ لیکن وہ تو پیغمبر تھے، نبی تھے، حضرت اسماعیل نبی علیہ السلام کہ جن کے والد بھی نبی ہو اور خود نبی بننے والے ہوں، ان کا امتحان لیا گیا، ان کی آزمائش میں ڈالا گیا۔ اس امتحان کے اندر بھی وہ کامیاب ہو گئے۔ تو 4 امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے لیا، چاروں امتحان میں وہ کامیاب ہوئے۔ جب چاروں امتحان میں کامیاب ہوئے تو پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک دعا مانگی ہے۔ اس دعا کا تذکرہ 12 نمبر 1 میں ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے پروردگار عالم، آپ نے مجھ سے امتحان لیا، مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، میں نے چاروں امتحان میں کامیاب ہوا۔ اب میری بات کو مان لیجئے، میری ایک دعا ہے، میری ایک درخواست ہے، میری ایک اپیل ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے نسل میں، ہمارے برادری میں، ہمارے خاندان میں ایک نبی کو بھیج دیجئے۔ اس نبی کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ تمام کے تمام نبی، تمام کے تمام پیغمبر جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل سے آئے ہیں، انہیں کی برادری سے آئے ہیں۔ لیکن آج تمنا یہ ہے، آج آرزو یہ ہے، جب آپ نے میرا پورا امتحان لیا ہے، پورے امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، تو ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں، برادری میں، خاندان میں بھیج دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول کر لی، اور ہمارے اور آپ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان سے آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے آئے ہیں۔ تو یہ 4 امتحان اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے ہیں۔ یہ اسی قربانی کو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی، یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک تمام لوگوں کے لیے اس سنت کو جاری کر دیا گیا، اس سنت کو ہمیشہ کے لیے بنا دیا گیا۔ جو بھی انسان آئے ہیں تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی امتیں آئیں گی قیامت تک کے لیے، ہر ایک کو قربانی کی اس سنت کو ادا کرنا پڑے گا، تب جا کر کے صرف سنت ہی نہیں بلکہ واجب کے درجے میں قرار دے دیا گیا کہ جو صاحب حیثیت ہو، صاحب ثروت ہو، انہیں قربانی کرنا ہی پڑے گا۔ یہ قربانی ہے جسے ہم آپ ہر سال مناتے ہیں اور جس کو مناتے ہوئے آئے ہیں۔ یہاں پر آپ یہ بات بھی یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے جانوروں کی قربانی کے لیے فرمایا ہے انسان اپنے ہاتھوں سے محبوب ترین چیزوں کو ذبح کرے، قربان کرے۔ آج عالم یہ ہے، انسان تو جانور کو اس وقت اپنے گھر لاتا ہے جب جو ہے قربانی کے 1 دن پہلے لاتا ہے، 2 دن پہلے لاتا ہے، نہ اسے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، نہ پوسا ہے، نہ اس جانور سے محبت ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اٹھا کر لائے ہیں، ہاتھوں سے قربان کر دیے ہیں۔ کوئی نہ انسان کو سے محبت ہوئی ہے۔ یہ ہے اصل طریقہ، تو یہ ہے جانور کو 1 مہینہ پہلے، 2 مہینہ پہلے اپنے یہاں لانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اسے چارہ کھلائے، اپنے ہاتھوں سے اسے گھاس کھلائے، اس سے محبت پیدا ہو جائے، اور پھر جب اس جانور پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے ذبح
करे तो फिर जो मोहब्बत है वो मोहब्बत वहाँ पर झलकना चाहिए, वो मोहब्बत जो है सामने दिखाई देना चाहिए कि वाकईतन जानवर जो महबूब तरीन चीज थी आज मैंने अपने हाथों से रब्बुल आलमीन तेरे नाम पे कुर्बान कर देना चाहता हूँ और कुर्बान कर देता हूँ। असल सुन्नत तो ये है, असल तरीका तो ये है। चंद साल पहले का दौर का जायजा लीजिए, 10 साल 12 साल पहले की तरफ आप जरा झांक करके देखिए। हर घर में खस्सी और बकरा को जब इंसान अपना घर का जानवर होता था, चंद सालों से पाल करके जब वो ज़िबह करता था उस खस्सी को, बकरे को, तो फिर बहुत सारे घर के लोगों के आंखों से आंसू भी जारी हो जाता था कि मैंने अपने हाथों से पाला, मोहब्बतों से पाला, खिलाया पिलाया, मोटा किया है, आज अपने हाथों से कुर्बान करता हूँ। और तो ये मंजर जो है सामने दिखाई देता था, लेकिन आज हमारे यहाँ से ये चीजें भी खत्म होते ही जा रही है। और हम आप ये कहते हैं कि कुर्बानी है, कुर्बानी है, कुर्बानी है, लेकिन कुर्बानी का जो असल रूह है, कुर्बानी का जो असल जायका है वो हासिल होने वाला नहीं है। जहाँ हम अपने जानवरों को कुर्बानी कर रहे हैं वहीं पर अपने दिल कभी तो कुर्बान करें, अपने हसद को कुर्बान करें, अपने कीने को कुर्बान करें। अपने अंदर बुग़्ज़ लिए हुए हैं और जानवर को कुर्बान कर रहे हैं, अपने हसद को कुर्बान कौन करेगा? हम जानवर पर जो है छुरी फेर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल के अंदर वही लोगों से बातचीत नहीं है, लोगों के सामने एक दूसरे के घर आना जाना नहीं है। जानवर को कुर्बान कर दिए, अपने नफ्स को कुर्बान नहीं किए। ये कैसी कुर्बानी है? ये जानवर को किस तरीके से ज़िबा करना है? जहाँ जानवर को ज़िबा करना हो वहीं पर अपने तमाम गंदगियों के, दिल के गंदगियों को साफ कीजिए, दिल के गंदगियों को कुर्बान कीजिए। अपने दिल के अंदर जो शैतान बैठा हुआ है, जो दिल जो है एक दूसरे से करने पर मजबूर कर रहा है, उस दिल को भी जरा कुर्बान करिए। उसके बाद फिर देखिए लुत्फ कितना आता है, मजा कितना आता है जानवर को कुर्बान करने में। हम जानवर को कुर्बान कर देते हैं, ज़िबा कर देते हैं, लेकिन अपने दिल के अंदर जो गंदगियां हैं, जो नापाकियां हैं, जो यहाँ से जो है चली आ रही है, जो नफरतें, वो नफरतें खत्म नहीं हो रही है, वो मुसीबतें खत्म नहीं हो रही है। एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी से बातचीत नहीं है, फिर हम जानवर को कुर्बान करने के लिए चले हैं। पहले इस दूरी को तो खत्म करें, पहले इस नफरत को तो खत्म करें। एक भाई का एक बहन से बातचीत नहीं है, दूरियां हैं, नफरतें हैं, चले हैं जानवर को ज़िबा करने के लिए। जरा भाई और बहन के दरमियान मोहब्बत कायम कीजिए, फिर जानवर को ज़िबा कीजिए, कुर्बान कीजिए, तब तो मजा आएगा। बाप का भाई से और भाई का बेटे से और बेटे का जो है बहन से इस तरीके से नफरतें हैं, दूरियां हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं, फिर भी हम जानवर ज़िबा कर रहे हैं, कुर्बान इधर कर रहे हैं, दिल के अंदर कोई कुर्बानी नहीं दे रहे हैं। हम हैं कि हमारे रिश्तेदार के अंदर किसी से बातचीत नहीं है, दुनांचे जो है अपने खाला से बात नहीं है, खालू से बात नहीं है, फूफा से बात नहीं है, पड़ोसी से बात नहीं है, और हम चले हैं जानवर को ज़िबा करने के लिए, चले हैं कुर्बानी देने के लिए। जरा अपने नफ्स को भी तो कुर्बान करके देखिए, उसके बाद जानवर पर हाथ चलाने का मजा आएगा। तो ये कुर्बानी का जो असल मकसद है, कुर्बानी का जो असल रूह है, वो हमें और आपको हासिल होना चाहिए। इसका नाम कुर्बानी है। कुर्बानी से क्या मिलेगा? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या चीज़ है? हम लोग हर साल करते हैं, कुर्बानी किसका नाम है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये जो है तुम्हारे वालिद गिरामी, तुम्हारे जद्दे अमजद हज़रत इब्राहिम की सुन्नत है। सहाबा ने फिर पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह, हमें इस पे कुर्बानी करने में क्या मिलेगा, क्या फायदा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बिकुल्लि शातिन हसना, हर एक बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। सहाबा ने फिर पूछ लिया, कोई जानवर ऐसे हैं कि जिस जानवर के बाल नहीं होते हैं, ऊन होते हैं, हमें क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर ऊन के बदले में एक नेकी मिलेगी। आप जरा अंदाजा कर लीजिए कि जानवर के जिस्म पर कितने बाल हैं। कभी आपने गिना है? क्या आप गिन सकते हैं, शुमार कर सकते हैं, अकाउंट कर सकते हैं कि जानवर के जिस्म में कितने बाल है? जब बालों को गिन नहीं सकते हैं, मालूम ये हुआ कुर्बानी करने से जो है इंसानों को बेशुमार नेकियां मिलती है, सवाब मिलता है, अजर मिलता है। इसलिए दिल को जरा खोल करके कुर्बानी करना चाहिए। बहाना नहीं बनाना चाहिए कि बेटी की शादी है, बहन की शादी है, फला बेटे की शादी है, इसलिए
साल कुर्बानी नहीं करेंगे, शायद कि अगले साल तुम्हारा जनाजा निकल जाए, फिर तुम्हें हवा लग जाएगी, पता चल जाएगा कि कुर्बानी क्या चीज थी। जरा आप इस बात को भी याद करके जाइए, जहन में रख करके जाइए कि पूरी जिंदगी हयात तय्यबा में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बानी वाजिब नहीं हुई है। पूरी जिंदगी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना कब रहे हैं? कभी नहीं रहे हैं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, अकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनती 10 सिनीन युज़ाही, कि मेरे आका, मेरे महबूब मदीना में 10 साल रहे हैं। 10 साल मुस्तकिल आपने कुर्बानी किया है। जिस पर कुर्बानी नहीं है फिर भी पैगंबर आपकी कुर्बानी कर रहे हैं। इससे अंदाजा ये होता है, इससे पता ये चलता है कुर्बानी की अहमियत है और कुर्बानी को करना चाहिए। कुर्बानी वाजिब ना हो फिर भी जो है कोशिश करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब हो फिर बहाना बना करके ना करे तो फिर वही आपने सुन ली होगी कि जिसके पास जो साहब हैसियत हो कुर्बानी ना करे, वो ईदगाह ना आए, वो नमाज पढ़ने के लिए ना आए। तो हमें भी और आपको भी कुर्बानी बढ़ चढ़ करके सुन्नत के मुताबिक कर लेना चाहिए। चंद मसाइल है आपके सामने, उसको सुन करके उस पर अमल कीजिए। मसला एक ये है कि कुर्बानी के जानवर में अकीका का हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। एक आदमी 4-6 हिस्सा कुर्बानी का है, एक हिस्सा अकीके का है, अकीका का हिस्सा उसमें शामिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिए कि कुर्बानी के जानवर में अकीका का हिस्सा शामिल कर सकते हैं और शामिल करना चाहिए, जायज है, इसका अंदर टोट नहीं होना चाहिए। आज हमारे माशरे में इस तरीके से फितना पैदा हो गया है जो ये कहता है कि कुर्बानी के जानवर में अकीका का हिस्सा शामिल नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा पैगाम यही है, कासमी यही कहता है कि कुर्बानी के जानवर में अकीका का हिस्सा शामिल करना जायज है, दुरुस्त है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। नंबर 2, क्या भैंस की कुर्बानी जायज है या जायज नहीं है? भैंस की कुर्बानी जायज है, भैंस की भी कुर्बानी जायज है। हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जो इसका इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि भैंस का तज़किरा हदीस में नहीं है, कुरान में नहीं है, इसलिए भैंस की कुर्बानी नहीं होगी। तो मैं ये कहूँगा लस्सी का तज़किरा भी तो कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, लस्सी बड़ी पीते हैं, जरा दिखाइए इसकी बात को। इसलिए भैंस की कुर्बानी जायज है, दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अल जामूस बिमंज़िलतिल बक़रती, जो है ये जो जामूस है, भैंस है, ये बड़े जानवर के दर्जे में है, बड़े जानवर की कुर्बानी जायज है, इसकी भी कुर्बानी जायज है। 2 मसला। तीसरा मसला ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करना जायज है या जायज नहीं है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कुर्बानी करना जायज है, दुरुस्त है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा शामी में एक बात नकल की है, उन्होंने लिखा है, सिराज उनका नाम है, उनका मामूल ये था 1000 मरतबा कुरान पाक मुकम्मल करके, कुरान करीम पढ़ करके इसका सवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाते थे। वज़हा अन्हु मिस्ल ज़ालिक, इसी तरीके से उनका मामूल ये था 1000 मरतबा जानवर को ज़िबा करके सवाब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया है। इसलिए ये भी हमारे अंदर माशरे के अंदर एक फितना पैदा हुआ है जो ये कहता है नबी के नाम पर कुर्बानी करना, नबी के तरफ से कुर्बानी करना ये शिर्क है। मैं कहना ये चाहता हूँ ये कोई शिर्क नहीं है, नबी का हम पर हक है, नबी का बहुत बड़ा एहसान है। जिस इंसान को अल्लाह ताला ने दौलत दी है, माल दिया है, उन्हें जरूर भी जरूर नबी के नाम से कुर्बानी करना चाहिए, उनका सवाब पहुंचाना चाहिए, बिना किसी झिझक के, बिना किसी रोक टोक के कुर्बानी करना जायज है, दुरुस्त है। 3 मसले हुए हैं। चौथा मसला ये है, क्या कोई बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, अकीका हो गया है, अब उस बच्चे की तरफ से कुर्बानी करना चाहते हैं, क्या कुर्बानी कर सकते हैं या कुर्बानी नहीं कर सकते? जी हाँ, बच्चे की तरफ से, नाबालिग बच्चे की तरफ से कुर्बानी करना जायज है, नफली कुर्बानी होगी लेकिन करना जायज और दुरुस्त है। 5वां मसला ये है, गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देना कैसा सही है या सही नहीं है? तो गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देना जायज है, दुरुस्त है और सही है। इसी तरीके से एक आदमी इस मुल्क में रह रहा है, मुल्क हिंदुस्तान में, सऊदी अरब में कोई इंसान रह रहा है,
وہ انسان اپنا جو جانور جو ہے ملک ہندوستان میں ذبح کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا ہے؟ تو یہاں کا آدمی دوسرے کنٹری کا آدمی ملک ہندوستان میں جانور کو ذبح کرا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے یہاں بھی قربانی کا دن ہو، اور جس ملک میں جو آدمی نام لے رہا ہے اس ملک میں بھی قربانی کا دن ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں آج قربانی کا پہلا دن ہے، سعودی عرب میں قربانی کا دوسرا دن ہے، تو یہاں کے آدمی وہاں کا آدمی یہاں قربانی کرانا چاہے تو کرا سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بھی قربانی کا دن ہے، وہاں بھی قربانی کا دن ہے، لیکن تیسرے دن یہاں ہندوستان میں قربانی کے تیسرے دن ہے، سعودی عرب میں چوتھے دن ہے۔ اب اگر کوئی سعودی عرب والا یہاں قربانی کرانا چاہے تو یہاں قربانی اس کا نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہاں تو قربانی کا دن ہے لیکن وہاں تو چوتھے دن ہو رہے ہیں، تو یہاں بھی اور جس ملک میں قربانی ہو دونوں ملک کے اندر قربانی کا دن ہونا چاہیے، تب جا کر کے قربانی جو ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا ہے تو اس حاجی کی طرف سے قربانی کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو یہ بات آپ سن لیجئے، جو حاجی لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں وہاں جو قربانی ہوتی ہے حج والی قربانی ہوتی ہے، اس لیے اگر وہ حاجی صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے اور وہ مقیم ہے تو اس حاجی کی طرف سے بھی قربانی کرنا پڑے گا۔ اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ وہیں پر کر لے یا وہ فون کر کے یہاں کے لوگوں کو بول دے، یہاں کے لوگ اپنے والد کی طرف سے مرحوم جو ہے بچہ ہے، ایک بچہ پیدا ہوا 1 سال کا، 6 مہینہ کی وہ دنیا سے چلا گیا، مرحوم بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مرحوم بچہ جو بچہ مر گیا ہو، انتقال کر گیا ہو، بچے کی طرف سے عقیقہ نہیں کیا جا سکتا ہے، زندے لوگوں کی طرف سے عقیقہ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے قربانی میں ایک قربانی ہے، قربانی کے جانور میں 7 لوگ ہیں، 7 لوگوں کی نیت درست ہونی چاہیے، گوشت کھانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ نیت ہو کہ پروردگار عالم کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کے خوشنودی کے لیے جانور کو قربان کر رہے ہیں، تب جا کر کے سب کی قربانی جائز اور درست ہوگی۔ آج عالم یہ ہے، ایک آدمی کی کمائی تو ٹھیک ہے، دوسرے آدمی کی کمائی حلال یا حرام ہے پتہ نہیں چلتا، مشتبہ ہے، اس لیے کوشش یہ کرے کہ انسان پورا مکمل ایک جانور اپنے گھر میں کرنا چاہیے، اس میں حصہ نہیں، کیونکہ آج کا عالم یہ ہے انسان حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے ہیں، اس لیے اس کا بھی دھیان رکھ لے، ہم جس شریک کو اپنے یہاں شامل کر رہے ہیں اس کی کمائی کیسی، اس کی نیت کیسی ہے۔ یہ آخری بات یہ ہے، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ جسے کہتے ہیں، یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب کے حامل ہے۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں، پیارے آقا نے فرمایا جو آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھے یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، مجھے امید ہے اللہ رب العالمین ایک دن کی روزہ سے گزشتہ 1 سال آئندہ 1 سال 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہوگی 9 ذی الحجہ یوم عرفہ یعنی کہ اتوار کے دن تمام حضرات روزے رکھنے کی کوشش کریں اور ثواب بہت زیادہ ہے، بلکہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے پورا 9 دن روزہ رکھے، لیکن 9 دن تو روزہ نہیں رکھ پائے ہیں تو کم سے کم 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اس پیغام کو اپنے گھروں میں بھی پہنچائے، گاؤں بستی میں بھی پہنچائے اور 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ چند جو ہے اور قربانی کے دن میں قصائی کے لیے جو قربانی کرتے ہیں منہ میں کھا لیتے ہیں گٹکا پان تمباکو، اس کے بعد ذبح کر دیتے بسم اللہ اور دعا نہیں پڑھتے ہیں، اس طریقے سے جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس کا اہتمام رکھے، جب جانور ذبح کرے تو منہ کے اندر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، جب جانور ذبح کر لے اس کے بعد جو کھانا ہے وہ کھا لے۔ اسی طریقے سے آدمی جب جو آدمی شریک ہے کسی جانور میں، گوشت کو اندازے سے تقسیم نہ کرے، گوشت کو بانٹ کر کے تقسیم کرنا ضروری ہے، اندازے سے تقسیم کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آدمی خود بہتر طریقہ یہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، اپنے ہاتھوں سے ذبح نہ کر سکے تو کم از کم جہاں جانور ذبح ہو رہا وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ چند مسائل ہے، پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس سنت ابراہیم اللہ نبی علیہ السلام کو پر انداز طریقے پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس موقع پر جانور کی سیلفی فوٹو کچھ بھی
نہ لے اور جو ہے نجاست وغیرہ نہ کرے، پردے کا خاص طور پر اہتمام کر کے اپنے یہاں جانور کو ذبح کرنے کے اہتمام کرے۔ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔